کشتی نجات ہے، مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کی کشتی ہے. کیا فقط امام حسین ہی نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ تمام معصومین ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، وہی ایک منبع ہدایت ہے، وہی نور ہے جس سے تمام انوار معصومین صادر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام صفات بھی تمام معصومین میں یکساں ہیں. اسی لیے کہا گیا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. جوان تشریف فرمائیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب جوان بچے بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ گفتگو سماعت فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی آج مجلس پڑھ رہا ہوں میرے بزرگان تشریف فرمائیں، اور وہ جانتے ہیں تمام چیزوں کو ان کی طرف تو فقط آرائز کو پلٹانا ہے، درس کو پلٹانا ہے طالب علم کی حیثیت سے. لیکن آپ کے لیے کچھ خاص موقع درس کرنا چاہوں گا. تو عرض کیا کہ کیا فقط امام حسین ہی کشتی نجات ہے اور ہدایت کا چراغ ہے؟ امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امیر کائنات، امام حسن مشتبہ، امام احمد الزنو علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ سب ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے؟ بالکل 100% ایسا ہی. لیکن یہ مخصوص کر دیا گیا لقب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. بس اگر مجھے سمجھنا ہے کہ کیسے تمام کے تمام معصومین کشتی نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہیں، تو میں آج کی گفتگو کو آپ کی اجازت سے، بزرگان کی اجازت سے، ایک سوال کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. کہ میں ایک سوال کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سماعتوں میں درج کیا صلوات، یہ آپ کے خود محب اور شیعہ ہونے کی نشانی ہے. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد والا. سوال یہ ہے کہ اگر میں جاننا چاہوں کہ حسین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے، تو اگر میری نظریں ڈھونڈیں تو مجھے حسین کہاں نظر آئیں گے؟ مقدمہ رکھ رہا ہوں اپنی گفتگو کا، سماعت بیدار ہیں انشاءاللہ. حسین مجھے کہاں نظر آئیں گے؟ حسین مجھے 4 ہجری میں سیدہ کونین کی گود میں نظر آئیں گے، پھر 6-7 ہجری میں پیغمبر کے دوش مبارک پر نظر آئیں گے، پھر سجدے میں پیغمبر کی پشت پہ نظر آئیں گے. پھر کہاں نظر آ رہے ہیں حسین؟ پھر یا تو پیغمبر کے جنازے میں نظر آ رہے ہیں، یا ماں کے جنازے میں نظر آ رہے ہیں، یا پھر جبل و صفین و مہربان میں نظر آ رہے ہیں، بھائی کے جنازے پر، بابا کے جنازے پر، پھر مدینہ میں، پھر مکہ میں، پھر کربلا. یہ حسین ہے ہمارے سامنے کلی طور پر. بات پہنچ رہی؟ اور اگر آپ دیکھنا چاہوں، یہ ہو گئے حسین. حسینیت کہاں ہے؟ حسینیت ہے کربلا کے بعد، 61 ہجری کے بعد ایک فکر کی صورت میں حسین نے ایجاد کی. اور لیجیے گا گفتگو، یعنی حسینیت 61 ہجری کے بعد سے آج تک میرے ذہن میں ایک فکر کی صورت میں موجود ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہاں پہ بات کو روکا. موضوع کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ جوانوں نے مجھے کہا ہے کہ کچھ گفتگو حسینیت اور مہدویت پر کی جائے. رابطہ کیا ہے؟ اسی سے محمود کو شرائط خدمت میں پیش کرنا ہے. اب میں ڈھونڈنا چاہوں کہ مہدی اور مہدویت کہاں ہے،
اور جب میری نظریں مہدی کو ڈھونڈے گی تو جس طرح میں نے حسین کو ڈھونڈا تھا تو مہدی مجھے کہاں نظر آئیں گے؟ 255 ہجری میں آغوش امام حسن عسکری میں، 260 ہجری میں سرداب میں. وہ یہ ہو گئے مہدویت کہاں ہے؟ مہدویت 260 ہجری کے بعد سے آج تک ایک فکر کی صورت میں میرے ذہن میں موجود ہے. کیوں رک رک کے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں. آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میں نے صحیح کہا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی کہ مہدویت 260 ہجری سے لے کر آج تک ایک فکر کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں موجود ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. مہدویت 260 ہجری سے آج تک اس امت مہدوی کی ذہنوں میں ایک فکر کی صورت میں موجود نہیں ہے. یہ امت حسینی تو ہے لیکن یہ امت حقیقی معنوں میں مہدوی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سوال آج فقط سوالات. آج ہمارا ہم سب کا امتحان ہے. میں سوالات رکھتا جاؤں گا، جوابات دیتا جاؤں گا آپ کی مدد سے. کیوں ایسا نہیں؟ پلٹتے ہیں جہاں میں نے آپ کو روکا. 4 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کے حسین. میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا پطرس کو جھولے میں پر دینا حسینیت نہیں ہے؟ پیغمبر سجدے میں ہے، حسین کی خاطر سجدے میں توڑ دے رہے، کیا یہ حسینیت نہیں ہے؟ پیغمبر کا حسین کے لبوں کو بوسہ دینا، کیا یہ حسینیت نہیں ہے؟ سوال. مثلی لا یبایعو مثلہ، کیا یہ حسینیت نہیں ہے؟ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کیا یہ حسینیت ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا محمد حنفیہ کے لیے لکھا ہوا وصیت نامہ، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، کیا یہ حسینیت ہے یا نہیں؟ حل من ناصر ینصرنی، حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ جب تک 4 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کے حسین مجھے اس معنی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے، 61 ہجری سے لے کے آج تک 1447 ہجری تک حسینیت مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب مجھے حسینیت سمجھ میں نہیں آئے گی تو نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب میں حسینیت کو 61 ہجری تک حسین کو نہیں سمجھ پاؤں گا تو میں 61 ہجری تک سے لے کر 95 ہجری تک مجھے سجاد سمجھ میں نہیں آئے. اور جب سجاد سمجھ میں نہ آئے تو 95 سے لے کے 114 ہجری تک مجھے باقر سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور پھر 114 سے لے کر 148 ہجری تک مجھے جعفر سمجھ میں نہیں آئیں گے، جعفر صادق. پھر 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک مجھے کاظم سمجھ میں نہیں آئیں گے. پھر 183 سے لے کر 203 ہجری تک مجھے رضا سمجھ میں نہیں آئیں گے خراسان میں. اور پھر 203 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک مجھے امام جعفر سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور 220 ہجری سے لے کر 256 ہجری تک مجھے امام ہادی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور 256 سے لے کے 260 ہجری تک مجھے امام حسن عسکری سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر وہ نہ مجھے کربلا سمجھ میں آئے گی، نہ مجھے سرداب سمجھ میں آئے گی، اور نہ مجھے حسین کی قاتلگاہ سمجھ میں آئے گی، نہ سرداب میں امام زمانہ کی غیبت سمجھ میں آئے گی، اور نہ مجھے ان کے درمیان ایک ارتباط اور ایک قائم ہوتا ہوا رشتہ سمجھ میں آئے گا. اور جب ایسا ہوگا تو نتیجہ جانتے کیا ہوگا؟ میں اپنے نکاح میں امامت کو ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا. اور جب امامت میرے سامنے ایک مرفوع
ایک وجود کی صورت میں موجود نہیں ہوگی تو ہر امام کو میں جدا جدا سمجھنے کی کوشش کروں گا. آپ کے سامنے عرض کیا کلنا محمد اوسطنا محمد اولنا محمد آخرنا محمد. تو میری امامت کا مفہوم تو پتہ ہو گیا کب تھی؟ بس اب حسینیت اور مہدویت کا رشتہ ہو گیا منقطع. اب میں لاکھ کوشش کروں تو میں کربلا میں حسینیت کو لے کر 260 ہجری میں اپنی مہدویت کے عقیدے کو اجاگر کر سکوں. مہدویت کی فکر کو میں حسین کی کربلا کی قتل گاہ سے لے سکوں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ رابطہ کر دیا میرے منقطع. تحقیقاً یہی غلطی کی تفاوین نے. تفاوین کو ہم تفاوین کیوں کہتے ہیں؟ کہ جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے توبہ کی. یہی مطلب ہے تفاوین کا. توبہ کرنے والے بہت زیادہ توبہ کرنے والے. تفاوین کو توبہ کا مفہوم ہی نہیں پتا. کیسے؟ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کہ میں نے غلطی کی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے غلطی کی. اب میں اس پر پشیمان بھی ہوں، نگران بھی ہوں، اور چاہتا ہوں میں کسی طرح اس توبہ سے اپنے گناہ کا ازالہ کروں. یہ مطلب بزرگان تشریف استغفر اللہ و اتوب الیک، استغفار کرتا ہوں و اتوب الیک، میں تیری طرف واپس پلٹنا چاہتا ہوں. پلٹنا یعنی کیا؟ یعنی دوبارہ اس حقیقت کی طرف پلٹنا، اس صراط مستقیم کی طرف پلٹنا جس سے میں نے کشربی کی تھی. توابین نے حقیقتاً یہی غلطی کی. پشیمان ہوئے، نگران ہوئے، غلطی کا اندازہ ہوا، لیکن جو غلطی انہوں نے کی تھی دقیقاً اسی غلطی کو انہوں نے دہرایا. حسین کو چھوڑ دیا تھا کربلا کے میدان میں، دوبارہ وقت حسین کو، زمانے کے حسین کو چھوڑ کر ماضی کے سمندر میں جا کے خود کو غرق کر دیا. اور دوبارہ زمانے کا حسین وہی تقدم تھا، وہی مظلوم حسین. 95 ہجری میں دوبارہ 95 ہجری میں وہی حسین جس کی نصرت کرنی چاہیے تھی ان کو تنہا چھوڑ دیا، اور دشمن وقت نے جس طرح 61 ہجری میں حسین کو قتل کیا تھا، 95 ہجری میں دوبارہ زمانے حسین کو قتل. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ توابین کا، کربلا کا اور اپنے زمانے کے امام کا رابطہ منقطع تھا. وہ امامت کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک امام جدا، دوسرا امام جدا. علی کو توابین نے کربلا سے نہیں ملایا. اگر علی کو کربلا سے ملاتے، حسن کو کربلا سے ملاتے، تو اسی کربلا سے درس لیتے کہ مجھے کربلا کے حسین کو سجاد سے ملانا ہے. اس لیے ماضی میں جا کر وہی غلطی کو دہرایا جس کی وجہ سے امام معصوم قتل کیا گیا کربلا کے میدان میں، بے گور قتل، معصومیت کیا. یہ میری بات کا مقدمہ. اب میں نے کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کیوں اتنے سوالات ایجاد کیے، کیوں آپ کی فکر کو مشغول کیا؟ تمام لوگ مصروف ہیں، ویسے ہی ہمارے زمانے میں اتنی مشکلات ہیں، میں اور آپ کو فکری مشکلات میں ڈال کر آپ کے ذہنوں کو مشغول کر دوں. 4 حدیثیں سنا سکتا ہوں، ان کے ترجمے کر سکتا ہوں، آپ کو جنت دکھا سکتا ہوں، دوزخ سے بچنے کے طریقے بتا سکتا ہوں، 4 دعائیں، 4 عمل اور 4 وظیفے. گفتگو تمام اہل بیت کا ذکر ہی تو ہے. لیکن انسان بیدار کیسے ہوگا؟ انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر بات پکارے گی ہمارے حسین. اس کا مزداق اگر میں اور آپ قرار نہیں پائیں گے تو کوئی دشمن تو قرار پانے ذرا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ انسان کو بیدار نہ ہونے دو تاکہ کوئی قوم نہ پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. وہ تو یہ چاہ رہا ہے. فکروں کو مشغول تو کرنا پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. تو کیوں ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے، کیوں عرض کیا یہ رابطہ منقطع ہونا؟ کیونکہ اگر یہ میرا رابطہ متصل نہیں ہوگا تو میں کربلا سے کبھی اپنے وقت کے امام کو نہیں لے سکتا.
میں حسینیت سے مہدویت ایجاد نہیں کر سکتا، اور جب میں حسینیت سے مہدویت ایجاد نہیں کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ 1200 سال ہونے والے ہیں، ضرور نہیں ہوگا۔ کیوں ضرورت نہیں ہو رہا؟ کمی کہاں ہے؟ کہ نعوذ باللہ امام زمانہ میں کمی ہے کہ وہ آمادہ نہیں ہے؟ کیا خدا کے نظام قدرت میں کمی ہے؟ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ وہ قدرت مطلق، قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، اس کی نہ حکمت میں کمی ہے نہ اس کی قدرت میں کمی ہے، تو ہمیں ضرورت کیوں نہیں ہوگا؟ اسے فلسفی کی زبان میں کہتے ہیں کہ فاعلیت فاعل میں کمی نہیں ہے، قابلیت قابل میں کمی ہے۔ فاعل اپنی فاعلیت 100% انجام دے رہا ہے، قابلیت قابل اس درجے پہ نہیں ہے کہ اس فاعلیت کو درک کر سکے۔ اسی لیے ظہور اپنی زبان میں کہوں پیچھے ہوتا چلا جا رہا، دور ہوتا چلا جا رہا، کیونکہ میرا مہدویت اور حسینیت کا رابطہ منقطع ہے۔ کیسے منقطع ہے؟ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہی پوری گفتگو کا بغیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک آسان مثال کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ بعض علماء کا یہ شیوا تھا کہ جب صلوات پڑھی جاتی تھی وہ اتنی بلند صلوات پڑھتے تھے کہ بعض اوقات برابر والے بول کے دیکھتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی بلند صلوات پڑھی جائے، چاہے کوئی تمہاری طرف جس طرح میں دیکھے، اس کی جو حرکات ہے اسے جو در کرائے وہ کبھی آہستہ صلوات نہیں بھیجتا، بلند صلوات برکات کا نزول تو کروانا ہے، غیر الملائکہ کو بھی تو بلانا ہے مجلس میں۔ انسان تو بیٹھے ہیں، جنو انس تو ہیں، ملائکہ کو بھی بلا لیتے ہیں۔ ایک اور بڑا صلوات میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے اصحاب حسین نے نصرت کی خاطر امام حسین علیہ السلام کا، امام علی مقام کا کربلا میں ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں جو آثار وجود میں آنے چاہیے وہ آثار میرے معاشرے میں نظر نہیں آئے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس بات کی وجہ کو جانوں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ آثار نظر نہیں آ رہے؟ بالکل میرا فریضہ ہے، اگر میں اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہوں، شیعان اہل بیت میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں، تو ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ سوچے، فکر کرے، تعقل کرے، تفکر کرے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ میرے اندر سے وہ آثار ظہور نہیں کر رہے کہ جو اصحاب حسین کے اندر سے جو آثار ظہور کر رہے تھے۔ اس کے لیے امام نے فرمایا کہ میرے جیسے اصحاب کسی کو نہ مل پائے۔ کیوں امام فرما رہے ہیں؟ کیا امام زمانہ بھی آج غیبت میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جیسے کچھ اصحاب ایسے ہیں کہ وہ کسی کو نہ مل پائے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے۔ اگر میں سوچوں اور میں دیکھنا چاہوں کہ کیا وجہ ہے کہ میرا معاشرہ ضعف کا شکار ہے، ظالم جب کھڑے ہو کر صدا دیتا ہے، حل من مبارس، وہی صدا جو ایک مرتبہ خیبر کے قلعے کے باہر مرحل لگی تھی، تو آج ہے کوئی علی اور علی کا ماننے والا جو کھڑے ہو کے کہے انا حیدر، میں ہوں حیدر، میں ہوں مقابلہ کرنے والا؟ اور کوئی ہے جو کہے انا ابن حیدر، حیدر کا بیٹا ہوں؟ ایسے کچھ افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایسے کچھ اصحاب ہمیں نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ بظاہر ایسے افراد ہمیں قوت میں نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ سماعت بیدار رکھے، میں آپ کی ایک فکر بیدار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کربلا کو دیکھنے کی 3 نگاہیں ہیں۔ سوئم کی مجلس میں جو افراد شاید موجود تھے، ابھی تمام چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں۔
وہاں میں نے انہیں نگاہوں کو عرض کیا. کربلا کو دیکھنے کی ہمارے سامنے 3 نگاہیں، وہی نگاہیں میری حسینیت کی نگاہ کو بھی اجاگر کرتی ہیں، وہی نگاہیں میری محدودیت کی نگاہ کو بھی اجاگر کرتی ہیں، وہی نگاہیں در حقیقت مجھے بتاتی ہیں کہ میرے اندر انسانیت کتنی بیدار ہے. کیا ہے وہ نگاہیں؟ ایک وہ اس شخص کی نگاہ ہے، اس شخص کی نگاہ ہے جو کربلا کو ایک داستان کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ماضی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک کربلا ہوئی، وہ اس کو ایک احساسی داستان کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس کے اثر کو فقط ایک محدود حد تک اپنے ماضی میں بند رکھتا ہے اور اس اثر کو اپنے حال پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. وہ داستان کو سنتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، کریا بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ اثر، وہ ذکر تمام ہوتا ہے تو وہ اس ذکر کو وہیں محدود کر کے اسی ایک دائرے میں، اسی ایک حصار میں بند کر کے اپنے حال میں پلٹ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس کا حال بہت مہم ہے. وہ نہیں چاہتا کسی کی وجہ سے اس کا حال، اس کا پریزنٹ خراب ہو. کوئی بھی ماضی کا کوئی بھی واقعہ، حتیٰ گزرا ہوا ایک دن بھی اس کے حال پہ اثر انداز ہو اور اس کے مادے کو، اس کی مٹیریلسٹک ورلڈ کو خراب کر سکے. اس لیے اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس کا ماضی اس کے حال پہ اثر انداز ہو. اس لیے کربلا اس کی نگاہ میں فقط ایک احساسی داستان ہے. اس کے مقابلے میں دوسری نگاہ، یہ نگاہ ایک اس ایسے شخص کی نگاہ ہے جو کربلا کو ماضی میں جا کے گزارتا ہے. جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ماضی میں پلٹتا ہے، 1400 سال پہلے جا کے زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے آپ کو حال سے ایک مرتبہ اٹھاتا ہے، ماضی کے حصار میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، کریا کرتا ہے، خود کو ذکر حسین میں، اپنے ذکر امام میں بحال کر دیتا ہے. اور بحال کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا یہ جانے کہ اس کے امام پر کیا ظلم ہوا. یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے امام پر کیا ظلم ہوا. میرا امام کس مظلومیت میں کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، اس کا لاشیں پڑا رہا تھا. اور پھر یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے. یہ پہلی نگاہ کے مقابلے میں بہت بہتر نگاہ ہے، کیونکہ یہ شخص حق ولایت کو ادا کرنا چاہتا ہے. یہ انتہائی محسون ہے، یہ انتہائی مغموم ہے، یہ انتہائی غمزدہ شخص ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی غم اس کے اندر ہے پوری دنیا اس غم میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے. اس نگاہ سے اس کی نگاہ پہلی نگاہ سے کاملاً مختلف ہے. وہ اپنی زندگی کو حال میں گزارتا ہے، ماضی کو اپنے حال پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. یہ ماضی میں جا کے زندگی گزارتا ہے. لیکن جانتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو، ان دونوں نگاہوں میں ایک چیز انتہائی مشترک ہے. ان دونوں افراد کا ماضی اور حال کا رابطہ نبھاتا ہے. وہ ماضی کو حال پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. یہ شخص چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ حال میں زندگی گزارے، یہ فقط ماضی میں جا کے زندگی گزارتا ہے. ان دونوں کا ماضی اور حال کا رابطہ منقطع ہے، اور جب ماضی اور حال کا رابطہ منقطع ہو تو جانتے ہیں زندگی کرانے کیا چیز نتیجے میں آتی ہے. کوئی اثر وجود میں نہیں آتا، کوئی تحفظ، کوئی انقلاب وجود میں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ رابطہ منقطع ہے. ان دونوں کے مقابلے میں ایک تیسری نگاہ ہے. وہ نگاہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے امام کو 1400 سال پہلے قتل کیا گیا، بس کریا، بس غم، بس افسوس، بس پشیمانی، اے کاش، اے کاش، اے کاش. اس طرح زندگی نہیں گزارتا. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ احساس تھا، اس امام بارگاہ کے در سے باہر نکلا، احساس ختم، مٹیریلسٹک لائف، میری آل، میری اولاد،
میرا پیسہ، میرا مقام، میری شہرت، میری ہجرت، میرے ویزا، میری امیگریشن، میرا مقام و منصب، وہ یہ بھی نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوال ایجاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کربلا ہوئے کیوں؟ کربلا برپا کرنے والے کون تھے؟ ان کے اہداف کیا تھے؟ انہوں نے میرے امام کو کیوں قتل کیا؟ وہ کربلا کو تجدید حیات کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے گریہ اپنی جگہ، غم اپنی جگہ، اس کا بھی چہرہ لال ہے، اس کے بھی سر پہ نشان ہے، اس کا بھی قلب غم سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن وہ ذکر کربلا کو محدود نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اس ذکر کربلا سے کوئی نہ کوئی تحول تو ایجاد ہونا چاہیے، کیونکہ اصحاب حسین نے یہی تو کیا تھا۔ اس کی نگاہ دقیقاً اصحاب حسین والی نگاہ ہے۔ اصحاب حسین کی نگاہ کیا تھی؟ تبابین کی نگاہ میں اور اصحاب حسین کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تبابین کی نگاہ فقط پشیمانی کی اور افسوس کی نگاہ تھی۔ انہوں نے اس افسوس اور پشیمانی میں کیا کیا؟ کفن پہنے، حسن شہادت کیا، تلواروں کو نیام سے باہر نکالا، میدان میں اترے۔ قاتلین حسین سے انتقام ان کا ہدف تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں، مر جائیں حسین کی راہ میں، اور اسی خون سے اپنے کفن کو، اپنے جسم کو رنگین کر لیں۔ ہمیں شفاعت حسین نصیب ہوگی، حسین ہم سے راضی ہوں گے، سیدہ ہم سے راضی ہوں گی، علی ہم سے راضی ہوں گے، پیغمبر ہم سے راضی ہوں گے، خدا ہم سے راضی ہوگا۔ اصحاب حسین کی یہ نگاہ نہیں تھی۔ اصحاب حسین سے جس نے ایک درس دیا اس کا نام ہے مختار ثقفی۔ مختار ثقفی نے کفن نہیں پہنا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ظاہری خلافت کا لبادہ پہنا، منصب خلافت پر بیٹھا، اور اس نے خلافت کو قائم کیا اس لیے کہ اس کا ہدف بھی تھا کہ قاتلین حسین سے انتقام لینا ہے، لیکن اس کا اصلی ہدف یہ تھا کہ میرے زمانے کا حسین کربلا میں 61 ہجری حسین، 61 ہجری کے حسین کی طرح ضعیف نہ ہونے پائے، مظلومیت میں قتل نہ ہونے پائے۔ اس کا ہدف یہ تھا کہ میں اپنے اس زمانے میں ایک ایسا نظام ترتیب دوں کہ اس زمانے کا نظام الہی نظام کی طرف بڑھ جائے، جہاں حجت خدا میں قدرت حاصل ہو اور پھر حجت خدا مظلومیت میں قتل نہ ہونے پائے۔ یہ دقیقاً وہ نگاہ تھی جو اصحاب حسین کی نگاہ تھی 61 ہجری کی کربلا میں، یعنی نصرت کی نگاہ۔ اصحاب حسین کا ہدف تھا نصرت، اس نصرت کے نتیجے میں یا امام خلافت کے منصب تک پہنچ جائیں، بہترین کام، نصرت ہو گئی، یا ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی نصرت ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے دیر یا سویر اس نصرت کا نتیجہ فتح مبین ہے۔ اس لیے انہوں نے فقط ایک کام کیا، ایک بات کہی، امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، زندہ رہے تو آپ کے ساتھ، مر گئے تو آپ کے ساتھ، قتل ہو گئے تو آپ کے ساتھ، شہید ہو گئے تو آپ کے ساتھ، 1000 ٹکڑے ہو جائے تو آپ کے ساتھ۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک جملہ کہا ایک جوان نے کربلا کے میدان میں کہ حسین اگر مارے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، اور 1000 مرتبہ اس عمل کو دہرایا جائے، 1000ویں مرتبہ جب اٹھا کے کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے گا کہ کیا حسین کے ساتھ تمہیں یہی کہیں گے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ، یہی کہا اصحاب حسین۔ یہ ہے نصرت کی نگاہ کہ جب امام مظلوم نے شب عاشور سب کو بلایا اور کہا سہیل یہ تمہارا مقام، طویل یہ تمہارا مقام، حبیب یہ تمہارا مقام، مسلم یہ تمہارا مقام، یہ حسین کے خون کے پیاس ہے، انہیں حسین سے سروکار ہے، تمہیں میں نے تمہارے مقامات دکھا دیے، چلے جاؤ۔ حسین نے اپنی ولایت کو تمہارے سر سے ہٹا دیا، تو ایک مرتبہ جواب کیا دیا، امام آپ نے ہمیں زندگی جینا سکھایا ہے، آپ کو چھوڑ کر جہاں جائیں گے فقط موت ہی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ کہا اصحاب حسین کی کربلا کے میدان میں صدا پوچھی،
کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی. اصحاب حسین پکارے کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی. زندگی کا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. لشکروں کو راند سکتے ہیں 72 آدمی. یہ اصحاب حسین کا عزم تھا اور یہ کر کے دکھایا اصحاب حسین نے. 72 میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک 33,000 کے لشکر کو اپنے پاؤں کے تلے ڈال دیا. یہ اصحاب حسین یہ ہے نصرت. کیونکہ انہوں نے ایک کام کیا, انہوں نے پیغمبر کے اس قول کی پیروی کی. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. انہوں نے محمد سے علی کو در کیا, علی سے حسن کو در کیا, حسن سے حسین کو در کیا. ان کی نظر میں 4 معصوم نہیں تھے, ان کی نظر میں 3 امام نہیں تھے, بلکہ ان کی نظر میں ایک مفہوم تھا جو کہ تھی امامت. علی, حسن اور حسین ان کے سامنے ایک جسم تھے, ایک روح تھے, ایک وجود سے, جس سے انہوں نے امامت کے مفہوم کو باہر نکالا اور کہا نصرت امامت کی ہوتی ہے. چاہے نہروان میں, جمل میں, صفور میں حسین کی علی کی نصرت ہو, چاہے کربلا میں حسین کی نصرت ہو. یہ اصحاب حسین کی وہ نگاہ تھی جو 260 ہجری سے لے کر آج تک 1447 ہجری تک, یعنی تقریباً 1200 سالوں میں تمام ان لوگوں کی نگاہیں جنہیں اصحاب مہدی کہا جاتا ہے. جب اس نگاہ سے کوئی کربلا کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حسینیت یعنی مہدویت اور مہدویت یعنی حسینیت. پھر اس کی نگاہ میں یہ 2 مفہوم نہیں ہے, اس کی نگاہ میں حسینیت یعنی مہدویت, وہ حسینیت سے مہدویت کو ترک کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مہدویت یعنی حسینیت. پھر یہ 1400 سال پہلے جا کے یزید کو تلاش نہیں کرتا, پھر آج کے زمانے میں اس کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہاں یزید چھپا بیٹھا ہے. یہ نہیں جاتا 1400 سال پہلے یزید کو ڈھونڈنے کے لیے, بلکہ اس 1400 سالوں کے بعد یہ پلٹتا ہے آج 1447 ہجری میں, ڈھونڈتا ہے یزید کہاں ہے, چاہتا ہے اور اس کا گردن اس کے تن سے جدا کر دے اور کہتا ہے کہ میں اپنے امام کی نصرت میں کسی یزید کو نہیں چھوڑوں گا تاکہ میرے وقت کا امام زندہ رہے, میرے وقت کا حسین زندہ رہے. یہ اصحاب حسین کی نگاہ, یہی اصحاب حسین کی نگاہ یعنی اصحاب مہدی اجل اللہ تعالی فروز شریف کی نگاہ. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور بڑی صلوات پڑھے محمد. آپ سے دوبارہ ایک سوال کروں, اجازت دیں. کافی سوال کیا آپ سے, ایک آخری سوال. کیا تقوابین کی فکر سے دشمن کو کوئی پریشانی تھی؟ بیدار ذہن میرے ساتھ رہیں. تقوابین کی جو اسٹریٹجی تھی, تھوڑی سی سوالوں کے لیے گفتگو کریں. تقوابین کی جو آئیڈیالوجی اور اسٹریٹجی تھی, کیا اس سے اس وقت دشمن وقت کو کوئی پریشانی تھی؟ کوئی پریشانی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا, وہ جانتے تھے کھڑے ہی مرنے ان کے لیے ہوئے, ان کا ہدف مرنا ہی ہے, دوسروں کا ہدف ہی نہیں ہے. شہید ہونا الگ ہدف ہے, مرنا اور خون بہا دینا الگ ہدف ہے. دقیق بات کی ہے, اگر اس کا مفہوم جان لیں. وقت نہیں ہے میرے پاس کاملاً تفصیل کرتا کہ مر جانے میں اور شہید ہو جانے میں کیا فرق ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو شہادت اس کا بہترین ذریعہ ہے. بس موت اور شہادت میں فرق ہوتا ہے. بس اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا. لیکن توابین کے
اس ہدف سے دشمن وقت کو کوئی پریشانی نہیں کی. اس نے کہا یہ تو کھڑے ہوئے مرنے کے لیے ہوئے ہیں. اسی لیے معمولی لشکر سے تبابین شکست کھا گئے. لیکن مختار کے ساتھ کیا ہوا؟ عرب کارنامہ تو سب نے دیکھا ہی ہے. بہرحال جنہوں نے یہ بنایا ہے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بہرحال یاد رکھے. پھر جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بہرحال جو میڈیا ہے نا یہ آج کے زمانے کا معجزہ ہے. میں نے خود آیت اللہ جوادی عامری حافظ اللہ کے زبان سے نہیں سنا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کسی واسطے سے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ جوادی عامری کو آپ جانتے ہیں، مرجع ہیں اس وقت کے اور عظیم فکر کے مالک، فلسفی کلامی دقیق شخصیت، جس کے لیے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے جانے کے بعد امت کو پتہ لگے گا کہ کون تھے. میرے خیال سے کہہ دینا ان کا کافی. کیسے افراد رہے ہیں علامہ طباطبائی کو ان کے وقت میں لوگ اہمیت نہیں دیا کرتے. خیر یہ تو ہر زمانے کی امت نہ حسینی اور نہ مہدوی اور نہ محمدی کا، میں اگر صحیح دقیق کہوں امت نہ محمدی کا یہ شیوا ہے کہ وہ جب جو ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانتے، جانے کے بعد پہچانتے ہیں. لیکن جو پہچانتے ہیں میں نے تو اپنا کام کر رہے ہیں. بریکٹ بند. آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں کوئی، اور سے سنیے، اس زمانے میں کوئی اگر نبی ہوتا تو اس کا معجزہ میڈیا ہوتا. اس کو تمثیل کہہ سکتے ہیں، مثال کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں مفہوم پوشیدہ. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ مفہوم پہ نگاہ کیجیے. کیا یہ حقیقت ہے؟ آج پوری دنیا میں دشمن غالب کسی سے، کسی دوربین، کسی جو لگا ہوا آپ کے سامنے، اسی سے تو ہے. اس کی حقیقت کو ہم نے نہیں پہچانا. اس کو ہم نے دجال کی آنکھ کہہ کر اور بند کر دیا، لیکن اس سے ہم سارے کام کرتے ہیں. اپنی مادی لذتوں کی ساری چیزیں ہم اس سے پورا کرتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل ہدف ہے اس سے ہم کچھ نہیں کر رہے. لیکن دشمن اس سے کاملا استفادہ کر رہا ہے. اور آج جو آج کے سامنے آج آپ نے دیکھا حق اور باطل کا جو مارکا ہوا ہے اتنا بڑا پوری دنیا میں، اسی سے تو سارا استفادہ کیا اس نے. آوازیں ہماری یہاں سے سنی گئی. اور پہلے ٹیکنالوجی میں زیادہ وارد نہیں ہونا چاہ رہا، حقیقت بیان کر سکتا ہوں کہ ایسی چیزیں اس میں موجود ہیں کہ وہ چاہے تو یہاں جتنے افراد ہیں ان کے جسموں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اپنے ہیڈ آفس کی اسکرین پر کریٹ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ مثلا 50 60 100 کتنے افراد بیٹھے ہیں. یہ جو لگا ہوا ہے اس کی کنیکٹیوٹی سے فقط انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اگر آپ کہیں گے ادھر ادھر کی بات ہے، کوئی بات نہیں. میری نظر میں یہی محدودیت ہے. اگر اسے نہیں سمجھا تو دشمن سے ہمیشہ مار کھاتے رہیں گے. اصحاب حسین کی نگاہ اس وقت کی جدید ترین نگاہ تھی، اور اصحاب مہدوی اصحاب کی نگاہ آج کے دور کی دقیق ترین نگاہ ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک اس پر گرفت نہیں ہوگی ہم زمانے میں فتح یاب نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ دشمن اسی سب پر غلبہ کر رہا ہے. تو بیان یہ کر رہا تھا کہ واقعی کیا یہ معجزہ ہے؟ ہاں یہ معجزہ ہے. مختار نامے نے یہ ثابت کر دیا. آج یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس سے اڑا کے پوچھیے کہ شمر کون تھا، یہ بتا دے گا. وہ جس کے چہرے پہ دھبے تھے، اس نے روایت میں سنا ہو نہ سنا ہو، منبر سے سنا ہو نہ سنا ہو، مختار نامے سے یاد رہے گا. اسے شکلیں یاد ہو گئی، کردار یاد ہو گئے، اعمال یاد ہو گئے. درس لے لیا ہے ان 40 قصوں سے کہ حقیقت میں ضعف کہاں تھا. ضعف ڈھا سکتا ہے قصر اورنگ کو، آپ کیلے توڑ سکتے ہیں یہ سارے سنگ کو. ضعف ہوتا ہے نا وہ قصر اورنگ کو ڈھا دیتا ہے، لیکن جب قوت ہوتی ہے تو آبگی نے شیشے کے برتن یہ سارے سنگ کو توڑ دیا کرتے ہیں. اصحاب حسین نے ثابت کیا کربلا کے میدان. وہ 72 کی فکر 33,000 کے حساب کو توڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئی کہ آج آپ پوری دنیا سے کروڑوں لوگ، ہمہ وقت کروڑوں لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کچھ تو کر کے گئے تھے اصحاب الحسین. اس دور کی جدید ترین فکر کے افراد تھے اصحاب الحسین. وہ کیا بیان کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ میں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان یہ کر رہا تھا کہ توابین کی فکر سے کیا دشمن کو خطرہ تھا؟ کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ تو بھرنے کے لیے آئے تھے. لیکن مختار کے خلاف کیا ہوا؟ پورا عراق عرب مختار کے خلاف. شام کا لشکر مختار کے خلاف. مکہ کا لشکر مختار کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ مختار یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح امام سجاد منصب خلافت پر آ جائے. اسی لیے تو کربلا برپا کی تھی دشمن نے. آج کا دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ اگر میں یہ نہیں سمجھا تو میں نے کربلا سے مہدویت نہیں لی. کیونکہ آج کا دشمن پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے کہ مہدی آج کا منصب خلافت پر نہ آنے پائے. مجھ سے زیادہ اسے یقین ہے کہ مہدی آئے گا, منصب خلافت پر بیٹھے گا, ہماری جڑوں کو کاٹ دے گا. جس طرح ایک مرتبہ ایک ضعیف لشکر سے زینب اٹھی, سجاد اٹھے, کربلا سے کوفہ سے شام گئے. دنیا کی عالم اسلام, عالم جہان کی سب سے بڑی مملکت, سب سے عظیم تخت, سب سے طاقتور سلطنت کی جڑوں کو کاٹ کر مدینہ تک پہنچ گئی. وہی علم جو عباس نے مدینہ سے اٹھا کے کربلا تک پہنچایا تھا, زینب وہی علم کربلا سے لے کر کوفہ گئی, کوفہ سے شام اور شام سے وہی علم فتح یاب ہو کر مدینہ تک واپس لائی ہے. مدینہ سے کربلا عباس لے کر گئے تھے, لیکن عباس کی جگہ علمدار کربلا زینب تھی, جو واپس اسی کاروان کو, اسی کاروان حسینی کو واپس صحیح و سالم فتح یاب لے کر کربلا سے مدینہ لوٹی. اس لیے زینب کو ہمیشہ فاتح کربلا کہا کیجیے. بینا کی بچوں سے عرض کر رہا ہوں, بزرگان جانتے ہیں, کبھی نہ گئے زینب لوٹ کر آئی ہے کربلا سے. زینب اچھڑ گئی, سدادہ جملے نکاؤ, میری زبان میں سکت نہیں ہے. کس نے کہا زینب اچھڑ گئی؟ یزید مجبور ہو گیا آزاد کرنے پر. کیا کیا تھا جناب زینب نے؟ ایک بی بی اسے ضعیفہ کہتے ہیں, بے مقنع ہو جاتا, بازار شام سے ہوتی ہوئی دربار شام میں آ رہی ہے. چاروں طرف شرابی ہیں, چاروں طرف مشرکین ہیں, کفار ہیں, منافقین ہیں. درمیان میں کھڑے ہو کر ایک خطبہ دی. دربار لرز اٹھا, تخت یزید لرز اٹھا. آپ اسے ضعیفہ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لٹ کر آئی تھی سے نا. جناب زینب فتح یاب لوٹی ہے مدینہ. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے کربلا کے میدان سے سب سے بہترین درس دیا تو جناب زینب. جناب زینب کی نگاہ دقیق نگاہ تھی, جو امامت کو دیکھ رہی تھی, امامت کا طواف کر رہی تھی, حصار میں تھی امامت کے. آج ہمارے دشمن کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہم سے؟ ہم نے ان تمام افراد سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے جن کی نگاہ مہدوی نہیں ہے, اور دقیقاً جن کی نگاہ مہدوی نہیں ہے ان کی نگاہ حسینی نگاہ نہیں ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دی. اس سے زیادہ میں بہرحال کھول کے بیان نہیں کر سکتا اسے ایک گھنٹے کے قلیل وقت میں. مہدوی نگاہ ہے, دشمن گھبرا رہا ہے. مہدوی نگاہ نہیں ہے, وہ دشمن کہے گا کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو خود کٹ کٹ کے مر جائیں گے. میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں, میری بات کو وہی لے کے جائیے گا. کٹ کٹ کے مر جانا مطلب کہ دشمن کاٹ کاٹ کے ہمیں مار دے گا. مار تو ہے, اور الفاظ استعمال کروں گا تو مشکلات ایجاد ہو جاتی ہے. بہرحال کیا وہ مشرق وسطیٰ کا وہ کنارہ جہاں سمندر ہے, چھوٹا سا حصہ ہے جہاں غاصب لوگ آ گئے, یہ کہوں. بہرحال حسینی
ہے، ڈرتے نہیں ہیں. فلسطین میں کافی تو ہیں. ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا کہ لیکن یہ الفاظ استعمال نہ کیجیے، مشکلات ہو جاتی ہیں. ایک لفظ استعمال کیا، آواز غائب. مشکل نہیں، میں کسی سے شکوہ نہیں کر رہا، لیکن اصحاب حسین کی آواز غائب نہیں تھی، کھڑے ہوئے تھے. تب حسین انقلاب کو دنیا میں پہنچا ہے. اب اتنا بڑا حق اور باطل کا مارکا دیکھ کر جب صاف ظاہر ہو گیا حق کہاں کھڑا ہے باطل کہاں کھڑا ہے، زبانوں کو تو تالے نہیں لگائے. مجبوری اپنی جگہ میں لحاظ رکھتا ہوں، میں قائل ہوں تقیہ کا، لیکن تقیہ کی شرائط ہے، تقیہ کے اصول ہیں. چھوٹ کے گھر میں بیٹھ جانا تقیہ نہیں ہے. دشمن جانتا ہے کہ کہاں دقیق حملہ کرنا ہے. وعدہ کیا تھا آپ سے آخری سوال، ایک آخری سوال بہت معذرت کے ساتھ. فلسطین میں مائیں، بچے، جوان، بوڑھے سب کے گلے کاٹے گئے نا. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہاں تو جس بچے کی میں تصویر لیتا ہوں مجھے تو اپنا بچہ نظر آ رہا ہے. کربلا شیعت کی بقا کی جنگ نہیں تھی، اسلام کی بقا کی جنگ نہیں تھی، کربلا انسانیت کی بقا کی جنگ تھی. اس لیے آج جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں باطل کے مقابلے میں، حق کا لشکر جو کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہے. ہمارے بہت سارے جو گروہ ہیں جو مختلف تفکر رکھتے ہیں وہ کھڑے ہونا، پوری دنیا کھڑے ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ آج جو یہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے جا کے باطل کی دیواروں سے اپنے آپ کو ٹکرا دیا ہے، اپنے سینوں کو ٹکرا دیا ہے، اپنے سینوں کو ٹکرا کے باطل کی دیواروں کو گرا دیا ہے، پوری دنیا کھڑے ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی شیعہ یا اسلام بلا تفریق مذہب و ملت، یہ جو قوم کھڑی ہوئی ہے یہ انسانیت کی بقا کی جنگ کے لیے کھڑی ہوئی ہے. فلسطین میں انسانیت کا عمال کی جا رہی ہے. سوال یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میری زبان میں، میرے منہ میں خواہ میری زبان کٹ جائے جملہ کہنے سے پہلے، اگر فلسطین شیعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مسجدوں کی جگہ امام بارگاہ نعوذ باللہ شہید کیے جا رہے ہوتے. کیا کیا پرچم کی جگہ کچھ اور گرائے جا رہے ہیں. گرائے نا کربلا میں، میرے زبان سے کہنے میں کوئی اشکال تو نہیں تھی. کربلا میں گرائے نا ہمارے پاس. اٹھانے والی کون تھی زینب؟ آج کون اٹھائے گا؟ پرچم اسلام زمین کو سو رہا ہے، کون اٹھائے گا؟ اگر فلسطین مسلمان صرف نہ ہوتا اور فلاں مذہب نہ ہوتا، وہ حسین کو یہ کہتے ہیں اور کربلا یہ کہتے ہیں، آج سب سے زیادہ اجل کی صدائیں فلسطین سے بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ کوئی تو منجی ہے، کوئی اس کو نجات دینے والا ہے، کوئی تو سیویئر آف دی ورلڈ ہے دنیا میں، جس کا وعدہ قرآن نے بھی کیا ہے، جس کا وعدہ انجیل نے بھی کیا ہے، جس کا وعدہ قرآن نے بھی کیا ہے. کوئی تو آنے والا ہے. اجل کی صدائیں سب سے زیادہ فلسطین کی ماں بلند کر رہی ہیں. اگر ان ماؤں کی چادروں کی جگہ سرداریوں کی چادریں چھینی جا رہی ہوتی تو، بچوں کی جگہ شیعہ بچے مارے جا رہے ہوتے، تب بھی کیا مجھے علی اصغر یاد نہ آتا؟ تب بھی میں یہ نہ کہتا اسے کس جرم میں مارا جا رہا ہے 6 مہینے کے بچے کو؟ کیا اس کو فقط شیعہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں قیام کروں؟ انسانیت کہاں ہے؟ حسین کے لشکر میں کیا شیعہ تھے؟ بہبل قلبی مسیح ہے، زہیر ابن خیم عثمانی مذہب ہے. تمام مذہب و ملت حسین کے لشکر میں جمع ہو کر بتا رہے ہیں کہ حسین کا لشکر انسانی لشکر ہے. یہ میری نگاہیں ہیں جس کے سامنے باطل نقاب ہے، جس کے سامنے ظلمت کے بادل چھا گئے ہیں. لیکن اگر قمر بنی ہاشم پر میری نگاہ ہو تو ظلمت کے بادل چھٹ جائیں گے، وہ قمر مجھے نظر آئے گا. حسین کی صورت میں وہ سورج مجھے نظر آئے گا جس کی کرنیں اصحاب حسین.
زیادہ ہو گیا، بات کو تمام کر رہا ہوں. آرائش تو بہت ہے انشاءاللہ، اگر اس ہونے کی رہی توفیق الہی کسی اور کام کرو. زینب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے بہترین درس کربلا کے میدان سے لی. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات میں؟ کیونکہ زینب امانت دار ہے. زینب نے اس بات کو ثابت کیا کہ امامت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. کربلا کے میدان میں 2 محرم سے لے کر 10 عباس امامت کی حفاظت کر رہے ہیں. شب عاشور عباس کا کیا کام تھا جانتے ہیں؟ فقط خیموں کا حساب. عباس چکر لگا رہے تھے خیموں کی طرف. شام غریبہ میں زینب چکر لگا رہی تھی چلے ہوئے خیموں کی طرف. زینب امانت دار ہے کیونکہ زینب نے فقط پرچم نہیں اٹھایا، زینب نے عالم عباس اپنے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ زینب نے حسین سے ولایت لی. اور ولایت اور اقتدار اور اختیار کے ساتھ کوفہ میں وارد ہوئی. زینب نے حسین کی 2 امانتیں ہیں جنہیں مدینہ سے کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ واپس پہنچایا ہے صحیح و سالم. کون ہے وہ 2 امانتیں؟ ایک ہے امام سجاد اور ایک ہے امام باقر، جن سے نسل امامت ہے. یہ جناب زینب کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام اور شام سے لے کر مدینہ سید سجاد اور سید باقر بغیر کسی نقصان کے واپس مدینہ میں وارد ہوئے. یہ زینب تھی سپہ سالار اس کاروان کی کہ امامت محفوظ رہی. لیکن ہائے میں کیا پرسا دوں زینب کو، کیا پرسا دوں حسین کو کہ زینب ایک حسین کی امانت کو نہ بچا سکی. زینب حسین کی 4 سالہ بیٹی کو زندان شام میں چھوڑا. ایک امانت تھی جو زینب زندان شام میں دفن کر رہی. جانتے ہیں کیوں؟ امام سجاد کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ 2 شخصیات ہیں. شاید سابیان آیا ہو آپ کے لیے، لیکن وقت تو نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، مسائل کی ابتدا ہو چکی ہے. کربلا کے میدان میں سید سجاد کو کسی نے بچایا تو اس کا نام ہے علی اکبر. جب علی اکبر میدان کی طرف گئے ہیں، بنی ہاشم میں پہلی شخصیت جو میدان کی طرف گئی ہے اس کا نام ہے علی اکبر. امام حسین نے علی اکبر کو فوراً بھیجا، اور جب علی اکبر میدان کی طرف آئے ہیں تو لشکر میں یہ آواز گونجی تو حسین کے بعد آنے والا امام کربلا کے میدان میں آ رہا ہے، اسے کھیل کے قتل کر دو. یعنی سب یہ جانتے تھے کہ علی اکبر حسین کے بڑے بیٹے ہیں اور آنے والا امام اب علی اکبر ہے. یعنی علی اکبر کو حسین نے امام سجاد پر صدقہ کر کے کربلا کے میدان میں بھیجا. اس لیے امام سجاد محفوظ رہے کہ جب کوفہ کے دربار میں امام سجاد کو دیکھ کر
ابن زیاد مجنون نے کہا کہ یہ کون ہے؟ امام نے کہا کہ میں علی ابن حسین ہوں. تو لشکر کی طرف ایک دفعہ اشارہ کر کے کہا تم نے کہا نہیں تھا کہ ہم نے علی ابن حسین کو کربلا کے میدان میں مار دیا؟ امام نے کہا کہ ہاں تم نے جسے مارا وہ میرا بڑا بھائی علی اکبر تھا. یعنی گویا دشمن یہ سمجھ آیا تھا کہ حسین کے بعد آنے والے امام کو ہم نے مار دیا، لیکن علی اکبر نے شہید ہو کر امام سجاد کو محفوظ کیا. لیکن شام کے دربار میں، شام کے میدان میں جب سیدہ سجاد کی جان کو شدید خطرہ تھا تو سیدہ زینب نے ایک اور قربانی دی، جبکہ سیدہ زینب جناب سکینہ کو بچا سکتی تھی. لیکن سکینہ کا دربار شام میں دفن ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد کی جان کو دوبارہ خطرہ تھا. سکینہ نے اپنی جان دے کر سید سجاد کو حفظ کر لیا. یہ تو بڑی شہادت ہے جنہوں نے وقت کے امام کو بچایا. لیکن سکینہ کی شہادت ایک عجیب شہادت ہے. جانتے ہیں شہادت کیسے ہوتی ہے؟ تلوار سے، زہر سے. سکینہ کا گزرنا ایک عجیب گزرنا تھا. سکینہ کو نہ تلوار سے مارا گیا نہ زہر سے. سکینہ جانتے ہیں کیسے گئی ہے؟ سکینہ طلب ہوتے کی بنا پر سنیوں سے گزر گئی. کیوں نہ گزر گئی؟ جس کے گھر میں 4 سالہ بچہ ہے وہ اپنے ذہن میں ذرا اس تصور کو لائے. بابا کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا. سکینہ دیکھ رہی ہے لوگوں کے نظارہ پہ بابا کا سر ہے. کربلا کے میدان سے بھوکی اور پیاسی کوفہ کی طرف چلی. 4 سال کی بچی. بھوک اور پیاس کی شدت یہ ہے کہ جسم کا گوشت خشک ہو چکا، کھال اور ہڈیوں میں فرق نہیں ہے. سکینہ کی گلے میں رسم بندی ہوئی ہے، کانٹوں پر چل رہی ہے، پتھروں پر سو رہی ہے. یہ ہے سکینہ. یہاں سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام گئی، اور جب شام کے بازار میں دربار میں داخل، شام کے دروازے سے داخل ہو گئی ہے تو جانتے سکینہ نے کیا دیکھا؟ دروازے شام پر 2 سر لگ گئے. ایک سر تھا مسلم کا اور ایک کا سر سکینہ کے بابا حسین. کہتے ہیں نا خون خشک ہو گیا. سکینہ کے جسم میں تو خون ہی نہیں تھا. اب سکینہ کی رگیں خشک ہونا شروع ہوا. سکینہ پر خوف اور ہراس طاری ہونا شروع ہوا. تصور کیجئے جس کے گھر میں کوئی مرد باقی نہ رہا، جس کی بیویوں کو بے مقلا و چادر ایک ایسے بازار میں معرض کیا جا رہا ہے جو باجے بجائے جا رہے ہیں، جہاں تعزیانے مارے جا رہے ہیں، جہاں تماچے مارے جا رہے ہیں، جہاں پتھر برسائے جا رہے ہیں، جہاں مشورہ خود ہے، جہاں ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں، وہاں ایک بچی اپنے بابا کے سر میں دیکھتی، اپنی پھوپھی کی نگاہوں میں دیکھتی، اپنے امام سجاد کو دیکھتی، اور سکینہ کی آنکھوں میں فقط خوف و ہراس ہے. اس خوف و ہراس میں سکینہ دروازوں آ گئی. اب یہ جو منظر ہے نا، یہ تصور کرنے والا منظر ہے. آپ جانتے ہیں نا جناب سکینہ کی روایت، شہادت کی روایت 5 سفر لکھی گئی ہے. روایات 5 سفر. پہلے کب داخل ہوا شام میں؟ پہلی سفر 4 دن میں سکینہ دنیا سے گزر گئی. کیسے؟ 5 سفر یقیناً اگلا سال تو نہیں ہو سکتا، اور 10 سفر کو اہل حرم رہادی ہو گئے. کبھی اور موقع ہوا تو گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیسے یہ 10 دن میں کاروان شام میں داخل ہوا اور شام سے خروج بھی کرنا ہے. یہ سید سجاد کی عظمت ہے، جناب زینب کی عظمت ہے. لیکن 4 دن میں سکینہ کیسے ختم ہو گئی؟ کیونکہ سکینہ جو قصت برداشت کرتی آ گئی تھی، بھوک پیاس، تعزیانے، نیزے، تماچے، لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا نا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے، بیویاں دربار میں کٹہرے میں کھڑی ہیں، اور ایک مرتبہ دیکھا تشت میں بابا کا سر لایا گیا. میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، تشت میں حسین کا سر ہے. دیکھا اس طرح
یہ تشبیہ حسین کے ساتھ ہے. سکینہ سامنے کھڑی ہے. ایک مرتبہ شراب کا جام اٹھایا انہوں نے, اٹھا کے حسین کے سر پر ڈالتا جاتا اور ہنستا جاتا, اور چھڑی اٹھا کر حسین کے لبوں پر مارنا شروع کی, حسین کے دانتوں پر مارنا شروع کی. ہنستا جاتا اور کہتا جاتا یہ ہے بدر کا بدلہ, یہ ہے احد کا بدلہ. ہاں کوئی نہ نہیں آئی, نہ کوئی پیغمبر آیا. کل قدرت تھی بنی ہاشم کے ہاتھ میں, آج قدرت ہے میرے ہاتھ میں. یہ ہے بدر احد کا بدلہ. سکینہ جب یہ دیکھ رہی تھی نا تو سکینہ کی حالت متغیر ہوئی. سکینہ میں بہت شرم شروع ہوا. میں نے بات کو ختم کیا. سکینہ کا ایک مرتبہ لرزہ طاری ہوا سکینہ کے جسم میں, اور ایک مرتبہ سکینہ کا جسم گرم ہونا شروع ہوا. سکینہ کو اٹھا کر لے کر آئے زندان شام. جو لوگ شام گئے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ کیا اندھیرا زندان تھا جہاں پہ سکینہ کو قید کیا گیا. قید کیا گیا سکینہ نے آنا شام کر. اب سکینہ نے کچھ سمجھنا تھا, فقط ایک بات کہتی میرے بابا کو بلا دو, میرے بابا کو بلا دو. کرتی تھی یہ سکینہ میرے بابا کو بلا دو. اتنا دنیا کیا, اتنا دنیا کیا, فقط ایک بات پوچھی میرے بابا کہاں ہے, میرے بابا کہاں ہے. بابا کا سر مجھے لا دو, میرے بابا کو ظالم مار رہا ہے, میرے بابا کے سر پر ظالم چھڑیاں مار رہا ہے, میرے بابا کو بلا دو. اتنا دنیا کیا کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ کون بچی ہے جو چلی جا رہی ہے. کہا یہ حسین کی 4 سالہ سکینہ ہے, کہا اسے دوسرے زندان میں ڈال دو, ہم اس کے چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. دوسرے زندان میں ڈالا. سکینہ کی حالت بدتر ہونا شروع ہوئی. سکینہ کا گریہ بلند ہوا. اتنا گریہ کیا کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا جاؤ اس کے بابا کا سر اس کو دے دو, اسے خاموش کرو, ہمارے آرام نہیں ہے, یہ خلل ڈال رہی ہے سکینہ. سکینہ کا سامنا تھا. ایک مرتبہ حسین کا سر زندان شام میں لایا گیا. 2 روایتیں میں نے دیکھی. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ جب سکینہ کے سامنے حسین کا سر لایا گیا تو سکینہ نے اپنے درد و الم بابا سے کہنا شروع کیے. بابا آپ جانتے ہیں سکینہ پر کیا ظلم ہو, آپ تو چلے گئے, علی اصغر بھی چلے گئے. میں پانی پلانے کے لیے جب پانی ملا تو میں دربار سے, میں خیمے سے دوڑی کہ میں کسی طرح اصغر کو پانی پلا دوں, لیکن مجھے اصغر نہ مل پائے. وہاں سے میں کوفہ آئی, مجھے تماچے مارے گئے. شمر مدد نے مجھے اتنے تماچے مارے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے رخسار, یہ میرے رخسار آپ کی بچے کا رخسار ملے ہوں گے. نیزے چھپائے گئے, کمر پہ میرے نیزوں کے نشان ہوئے. اتنے تماچے مارے گا. لیکن بابا یہ تو بتا ہے کہ ظالم نے آپ کے جو چھڑیاں ماری تھی تو کیا آپ کو درد ہو رہا تھا. مجھے تو کبھی نے یہ کہا تھا کہ نفرتوں پر نانا موسیٰ دیا کرتے تھے. سکینہ بھی حب کا عالم تھا. لیکن دوسرے روایت میرے دل کہتا ہے زیادہ بہتر ہے, زیادہ قابل قبول ہے. کہتے ہیں سکینہ کی وہ حالت ہے کہ سکینہ کا دل کبھی بھی بند ہونے والا تھا. جیسے ہی سر لایا گیا زندان میں, سکینہ کی گود میں سر رکھا, یہاں دیکھیں, یہاں بابا کے حسین کے سر سے کپڑا ہٹایا. سکینہ نے آخری ہچکی لی اور سکینہ حسین کے سر پر گر گئی. جو سکینہ چیخ رہی تھی, ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی, سکینہ کی شکل بند ہوئی. ادھر سے زینب پکاری سکینہ, ادھر سے رباب پکاری سکینہ, ادھر سے سجاد نے کہا سکینہ اٹھو, رباب پکاری کہا سکینہ کو اٹھو. زینب آگے بڑھی, سکینہ کا کندھا ہلایا. ادھر سے سجاد آگے بڑھا, سکینہ کا کندھا ہلایا. جیسے ہی سجاد نے سکینہ کا کندھا ہلایا دیکھا کہ سکینہ گرا جسم نہیں ہے. سجاد کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو بچے اب تک گریا کر رہے تھے زندان شام سے گزر گئی. سکینہ کے سر کو حسین کے سر پہ جدا کیا گیا. ایک مرتبہ رہائی کا حکم آیا, آخری جملے ایک ایک کر کے سارے آنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا جب کہ ننی ڈالیاں لوٹائے گئے, جس میں خون کے قطرے تھے, جس میں خون کے نشان تھے. زینب واپس پڑھ کے ہی مدینہ, اے ہم واپس پڑھتے کربلا سے گزارا
गालियां निकाली, हुसैन की कब्र पर रखी, हुसैन अपने बहन को माफ कर देना, फकत एक अमानत थी जिसे हुसैन ज़ैनब बचा न सके। तेरी अमानत को, तेरी आखिरी अमानत को सकीना जिंदान में दफन कराए, सकीना को ज़ैनब वापस न ला सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइल्लाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज व आफ़ियत वन नस्र वजअलना